بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو غیر قانونی طور پر منسوخ کیے 4 سال آج ہو چکے ہیں۔ ناظرین، 5 اگست کو مودی نے آرٹیکل 2019 ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کی خود ارادیت پر حملہ کیا تھا۔ پاکستان اپنے بھائیوں اور بہنوں کی آواز بنتا رہے گا اور ان کے جائز حقوق کے حصول کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گا۔ جو ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ یا تو کہیں کہ آؤ ادھر پناہ لو، اور وہ آپ کر نہیں سکتے۔ وہ ہندوستان اگر خالی ہو جائے، آپ کدھر رکھیں گے ہندوستان کے مسلمانوں کو؟ اس مسئلے پر عالمی برادری کو مزید خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اور آپ اگر سمجھتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کچھ نہیں کرتا، انٹرنیشنل کمیونٹی ہندوستان کو تکلیف دے گا، ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں ہندوستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی تکلیف دے گی جب ان کا ٹریڈ ہے اتنا، ان کے انویسٹمنٹس ہیں اتنا؟ کیا بات کر رہی ہیں بی بی؟ خدا کے لیے بھول جائیں، یہ ایک نیا دنیا بن رہا ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کیا کیا نہیں کر سکتا ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور ایک چو نہیں نکلے گا UN سے یا امریکہ سے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت 7 دہائیوں سے مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام پر قابض ہے، اور اس عرصے میں فوجی محاصرے اور میڈیا بلیک آؤٹ کے 4 سال بھی شامل ہیں۔ میں جو ہم عالمی خاموشی کی بات کرتے ہیں، انفیکٹ جو میڈیا جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مغربی میڈیا ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، یہاں پر ان کو اس کی وائلیشن بھی نظر نہیں آتی۔ وجہ جو ہے وہ جو بھارت کا اثر و رسوخ دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ مودی کے لیے ایک سٹیٹ ڈنر جو ہے وہ ہوتا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر، جہاں پہ جو ریچسٹ بزنس ٹائکونز ہیں دنیا کے، ان کو بلایا جاتا ہے، تو اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے ان کا جگہ جگہ پر۔ پاکستان کی جانب سے کشمیر کاز پر بھرپور آواز اٹھائی جاتی ہے، مگر عالمی برادری خاموشی توڑنے کو تیار نہیں نظر آتی۔ دیکھیے، آپ لوگوں کو ایک چیز پتہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنا مشورہ کرتا ہے کشمیریوں کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرنا، کیسے ان کے ساتھ کیا کرنا۔ اسرائیل کے ساتھ جو اسرائیل کر رہا ہے عرب علاقوں میں، اس وقت ہندوستان کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں آج بتاتا ہوں، ہماچل پردیش میں وارننگ چلے گئی ہے مسلمانوں کو اس ایریا کے کہ تم لوگ نکلو، نہیں تو تمہارا گھر ہم جلا دیں گے، نہیں تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ یہی باتیں جو ہیں سیٹلرز کو یہ عربز کو کہا جاتا ہے جب اسرائیلی آرمی آتی ہے اور ان کے خلاف حماقتیں کرتی ہے اور ان کو نکالتی ہے، ان کے مارتی ہے، ان کے جھڑ جلاتی ہے اور ان کو ڈسپوزیس کرتی ہے۔ تو خدا کے لیے یہ سمجھیں، اگلے 10 سال یا 12 سال بعد مطلب جتنے کشمیری جو وہاں رہتے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر، ان کی آئیڈینٹی ابھی بھی انڈر تھریٹ ہے، کیونکہ دے ہیو ٹو پروو دیٹ دے آر کشمیریز۔ انہوں نے اپنے 12 سال کی ڈاکیومنٹیشن پروو کرنی ہے۔ تو پاکستان کے اوپر بھی یہ لازم و ملزوم ہے، اور کہ ہم لوگ بھی اپنی لیجسلیٹو اسمبلی، AJ کے لیجسلیٹو اسمبلی اور قومی اسمبلی کے تھرو لیجسلیشن سے کشمیریوں کی جو سٹیزن شپ ہے، اس کو، ان کی جو آئیڈینٹی ہے، اس کو ہم لوگ محفوظ کریں یا سیف گارڈ کریں۔ ہندوستان کی اس وقت ایک توتی بول رہا ہے، اس کی وجہ سے دنیا اس پہ وہ دباؤ ڈال نہیں رہی جس کا حق ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے باوجود آوازیں اٹھتی ہیں۔ آپ صدر اوباما کی ہی آواز دیکھ لیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان نے بشری حقوق نہ روکے، اس کی خلاف ورزیاں نہ روکی اس میں اپنے ملک میں، تو ہندوستان ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے 2 نکالی تھی، اس کی رپورٹس نکالی تھی کشمیر کے اندر خلاف ورزی جو بشری حقوق کی ہوتی ہے۔ برٹش پارلیمنٹ کا آپ ذکر کریں، وہاں بہت بار یہ بہت دفعہ کئی مرتبہ یہ مرتبہ یہ اٹھایا گیا ہے۔ لیکن ایک ایسی کڑوی اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کی ایک بڑی منڈی ہے جس کے ساتھ یہ سارے بڑے ممالک جو ہیں تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چین کی مدد سے ہم نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا۔ جی درست، بالکل دونوں مرتبہ اٹھایا۔ انہوں نے پریزیڈنشیل سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہونے دی، امریکہ نے اور دوسرے اس کے ساتھیوں نے، نہ ہی انہوں نے اس کی کوئی پریس سٹیٹمنٹ ہونے دی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت چین کے ساتھ جو مسابقہ چل رہا ہے امریکہ کا، اس میں ہندوستان کی ایک کلیدی حیثیت ہے۔ اس وجہ سے وہ اس کے جتنے جو ظلم روا کیے ہوئے اپنی مائنورٹیز پر بھی اور کشمیر کے اندر بھی جو کام کیا ہوا ہے، اس پہ وہ اپنی نظر اندازی کرتا ہے اور دوسری طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو بڑی ہے۔ جی درست آپ نے فرمایا ایمبیسڈر صاحب کہ یہ کڑوا سچ ہے، اور یہ کہ جو مغربی دنیا کے جو اپنے انٹرسٹس ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں، وہ بھی آپ کہتے ہیں آڑے آتے ہیں۔
पाकिस्तान कर क्या सकता है सर इस हवाले से, गिवन आवर ओन ऑब्वियसली इकोनॉमिक कंडीशंस और हमारे भी जो बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं उसी मगरबी दुनिया के साथ, हम साथ साथ उनको भी बगैर उनको नुकसान पहुंचाए ये भी चाहते हैं कि कश्मीर के मामले के ऊपर भी ये एक पुरअसर आवाज़ बने कि ख़ास तौर पर मगरबी दुनिया या एटलीस्ट जो फेयर जो मामला चल रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में उनको वीटो ना किया जाए। आपको अगर कुछ करना है, मिसाल के तौर पे हिमाचल प्रदेश में अगर आपको वो मुसलमानों को कहना है कि जो होगा हम आपके साथ हैं, ये काफ़ी नहीं है। या तो कहें कि आओ इधर पनाह लो, और वो आप कर नहीं सकते। वो हिंदुस्तान अगर खाली हो जाए आप किधर रखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमानों को? तो ये एक इट्स अ मेजर प्रॉब्लम जो आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं, आप कहें कि हम कश्मीर की सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए हम उनको ना सिर्फ मॉरल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट। तो देखिए, यू लिव इन ये पता नहीं, हम लोग समझते हैं कि इस किस्म की सवालें उठाना चाहिए एक टीवी शो में, पाकिस्तान में जाके UN सिक्योरिटी काउंसिल में कहें दिस पोजेस अ थ्रेट टू पीस। डेफिनेटली भारत इस टाइम इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से दुनिया के का अनोखा लाडला दुनिया के सुपर पावर्स का बना हुआ है। मगर ये अनोखा लाडले का स्टेटस जो है ये ज्यादा अरसा बरकरार रहने वाला नहीं है, और अगर ये बरकरार रहे भी तो हमें अपना कश्मीर का केस दुनिया के सामने प्रेजेंट करते वक्त मजीद इसको हमने रैशनैलिटी के साथ दुनिया को बताना है और मजीद उनके नोटिस में लाना है। जिस तरह हम सब जानते हैं, जब भारत ने आर्टिकल 370 मोदी रिजीम ने रिवोक किया और 35A, इसकी कई वजूहात में से एक वजह ये है कि कश्मीर भारत के इस्तबदादी कॉलोनियल रूल माइंडसेट और हिंदुत्व के नजरिए का एक वो है इस्तारा। आप किसको पूछ रहे हैं जाके ह्यूमन राइट्स दें? वो लोग जो जेनोसाइड, दे आर अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग जेनोसाइड अपने लोगों से। ये मेरा नहीं है एक्यूजेशन, ये अपने खुद अमेरिकन कहते हैं कि हमने इनके साथ क्या किया। उनसे आप जाके कह रहे हैं अरब को बचाओ, उनसे आप जाके कह रहे हैं मुसलमानों को बचाओ। अच्छा, एक तो ये बात है, दिस इज इट्स सो इल फिटिंग, माने कि इट शोज के कोई हिस्ट्री किसी ने पढ़ाई नहीं है। दूसरी बात जी, आप समझते हैं कि हमारे बारे में वो अरब क्या कर रहे हैं भाई? OIC क्या कर रहा है? बिल्कुल सही बात। वो तो $70 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। व्हाट अ होक्स। ये मुसलमान परवाह ही नहीं करता है जो होता है अपने मुल्क के बाहर। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।